حضرت بلال حبشی کا اگر واقعہ یاد آئے تو ایک مرد مومن کی آنکھوں میں اگر آنسو نہ اترے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کا ایمان کمزور ہے. اور خاص طور سے حضرت بلال حبشی اس دور میں اس لیے بھی یاد آتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی وہ ہیں جنہوں نے ہمیں اذان دینے کا سلیقہ سکھایا. وہی اذان جس کے خلاف بمبئی کی سرزمین پر ٹیکا لگا کر کے ایک صاحب چیختا ہے کہ اذان کی آوازیں نہیں ہوں گی. کبھی کسی صاحب نے کہا تھا یہی نہیں کہ فقط اپنی جان دے دوں گا، یہی نہیں کہ فقط اپنی جان دے دوں گا، پڑے گا وقت تو میں خاندان دے دوں گا. کہا ابو جہل نے. آج اسی جذبے کی ضرورت ہے. سنیے گا دل کے کان سے تو شاید یہ بات سمجھ میں آئے. آج لوگ چیختے ہیں جس ملک ہندوستان کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے، پنڈت آئے، مہاپروش آئے، وویکانند آئے، مہاتما گاندھی آئے، پنڈت جواہر لال نہرو آئے، سردار پٹیل آئے، امبیڈکر آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، کسی کو ڈسٹرب نہیں ہوا. یہ سرپرے بے وقوف لوگ کہتے ہیں کہ اذان سے ہم کو ڈسٹرب ہو رہا ہے. ارے تمہیں تو شکر بنانا چاہیے مسلمانوں کا کہ مسلمان صبح میں پرندوں کی طرح اذان کی صدائیں بلند کر کے تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ کی تکبیر بیان کی جانی چاہیے. یہ وہ وقت ہے جو بھجن کا وقت ہے. یہ وہ وقت ہے جو بھگوان کو یاد کیا جانا چاہیے. یہ وہ وقت ہے کہ میڈیکل سائنس کہتی ہے اگر سانسوں کا پرابلم ہو صبح کے سہانے وقت میں اٹھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صاف ستھری آب و ہوا کو اپنی سانسوں کے اندر اتارو تو الحمدللہ اللہ رب ذوالجلال کی خاص مہربانی سے سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اذان دے کر تمہیں صرف بھگوان کا پتہ نہیں دیتے ہیں بلکہ تمہیں قرآن کا بھی پتہ دیتے ہیں. تمہیں ہم اذان دے کر صرف یہ نہیں بتاتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے بلکہ تمہیں ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک کمبر ہما دوتیا ناستے نہ ناستے کنچن. صدیوں سے لوگ دہرا رہے ہیں کہ اس ایشور کو یاد کرو جس کا کوئی بھی آکار نہیں ہے. نہیں ہے وہی ہے جسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. اگر سنسکرت بھاشا میں ترجمہ کیا جائے تو شاید یہ اشلوک بن جائے گا. بہرحال تو کہا کسی شاعر نے کہ یہی نہیں کہ فقط اپنی جان دے دوں گا، پڑے گا وقت تو میں خاندان دے دوں گا. کہا ابو جہل نے سیدوں گا تیرے ہونٹوں کو، بلال بولے میں پھر بھی اذان دے دوں گا. کہا ابو جہل نے سیدوں گا تیرے ہونٹوں کو، بلال بولے میں پھر بھی اذان دے دوں گا. ہمارے پروج تو ایسے تھے کہ جب زبان سینے کی بات کی گئی تو ہم نے اذان کی آوازوں سے گریز نہ کیا. آج تو ہم الحمدللہ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ تجھ جیسے سینکڑوں سرپھروں سے بڑی آسانی سے نپٹ سکتے ہیں. بس صحابہ کی طرح اندر میں ایمان پیدا ہو جائے. قرآن کا اگر سچ معنوں میں مفہوم سمجھ لے تو ان جیسے سرپھروں سے نپٹنا مشکل اس لیے بھی نہیں ہے کہ ہمیں یہ حق صرف قرآن نہیں دیتا بلکہ بھارت کا سمویدھان بھی دیتا ہے. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے. میں اسی نظم کا حصہ ہے. بلال بیچ میں یاد آ گیا، بلال حبشی ان کے حوالے سے مصرع ہے اس لیے میں نے یہ بات ضمناً کہہ دی. ملاحظہ فرمائیے. اللہ 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 اللہ. وہ ظلم کیا ظلم تھا، وہ ظلم کیا ظلم تھا جو ظالموں نے ڈھا دیا، جو ظالموں نے ڈھا دیا. وہ ظلم کیا ظلم تھا جو ظالموں نے ڈھا دیا، جو ظالموں نے ڈھا دیا. عرب کی گرم ریت پر بلال کو لٹا دیا. وہ ظلم کیا ظلم تھا جو ظالموں نے ڈھا دیا. عرب کی گرم ریت پر بلال کو لٹا دیا، بلال کو لٹا دیا، بلال کو لٹا دیا. چٹان رکھ دی سینے پر، چٹان رکھ دی سینے پر، مگر بلال نے کہا اللہ 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 اللہ. اور حضرات سورہ فیل پڑھیں گے
تو آپ کو اندازہ ہوگا وہاں پر ایک پیغام بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیل کا مطلب ہوتا ہے ہاتھی، اور سورہ فیل کی جب تفسیر پڑھیں گے مفسرین نے لکھا ہے، احادیث کی الگ الگ کتابوں میں وہ واقعہ مذکور ہے کہ ایک نکلا تھا سرپھرا اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے. جیسے آج کل لوگ میناروں پہ جا کر کے گروا رنگ ڈال دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ صرف مہر مار دینے سے کوئی قوم غالب آ جاتی ہے، صرف اس سے نفرت پھیلے گا، بھارت بدنام ہوگا، ملک کا امن و امان تباہ ہوگا، یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے. یہ لوگ دراصل اس طرح کی چیزیں ڈال کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ وہ صرف دھرم کی راجنیتی نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس بھارت کے سمویدھان سے نفرت کر رہے ہیں جس کو لگانے میں، جس کو بنانے میں، جس کو لکھنے میں، جس کو ترتیب دینے میں، جس کو اکٹھا کرنے میں ہمارے پروجوں نے اپنا خون دیا ہے. ان لوگوں نے کوششیں کی ہیں، سال ہا سال کی محنت. کہتے ہیں لوگ کہ صاحب باپ دادا کی دولت پر بیٹھ کر راج